بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جس موضوع پر آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ انتہائی مہم موضوع ہے۔ دیکھیے دوستو، ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد سٹریس، انگزائٹی، فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی، وہ سو نہیں پاتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہر وقت سٹریس کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اور ہر وقت وہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ نہیں دیا، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس مکان نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے اچھے رشتہ دار نہیں ہیں، میرے ساتھ لوگ بے وفائی کرتے ہیں، لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، میں ہی رہ گیا ہوں اس معاشرے میں پسنے کے لیے۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی مایوس کن کیفیت ہمیں ہر وقت نظر آتی ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ان تمام معاشرے کی مشکلات کا حل کیا ہے۔ دیکھیے دوستو، ایک بات تو یہ جو کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے افراد ذہنی مریض ہیں یا وہ ذہنی مسائل کا شکار ہیں، لیکن وہ اس کو ایڈمٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ مثلا اگر آپ بہت سارے باقی کنٹریز کی بات کی جائے، تھوڑا سا بھی اگر کسی کو سٹریس کا پرابلم ہو، انگزائٹی کا پرابلم ہو، یا اس کو غصہ آئے، یا اس کو اس طرح کی کوئی ذہنی مشکل ہو، فوری وہ ڈاکٹر کی طرف، سائیکیٹرسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے وہ گھراؤنے جرم دیکھتے ہیں اور وہ خطرناک چیزیں آبزرو کی ہیں، اور آئے روز ہم اپنے میڈیا کے اندر خبروں میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں وہ صحیح اور سالم ہیں، یہ ذہنی طور پر صحیح ہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا ہم آئے روز یہ خبریں سنتے ہیں کہ والدین نے اپنے 5 بچوں کو لے کر جو ہے وہ دریا میں چھلانگ لگا دی ہے اور خودکشی کر لی ہے۔ ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ یا چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یا ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ، یا ہمیں اس حد تک خبر سننے کو ملتی ہے کہ گوشت کی دکان پہ خدا نخواستہ گدھے کا، کتے کا یا سور کا گوشت مل رہا ہے، یا ہمیں اس معاشرے میں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ کس حد تک معاشرہ ہمارا پہنچ گیا ہے کہ چند انسان جو ہیں وہ قبرستان میں جا کر مردوں کو اکھاڑتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں، ان کو پکا کر، یعنی کینیبلز موجود ہیں یہاں پہ۔ اس طرح کی خوفناک اور خطرناک خبریں جن کو انسان سن ہی نہیں سکتا، جن کو انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا، جن کو ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ہم وہ خبریں یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم سب ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ذہنی مشکل نہیں ہے۔ میں پاگل ہوں، آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں؟ یعنی کیوں ہم اس طرف متوجہ نہیں ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں ان سب کا حل موجود ہے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو درست کرنے کی طرف جاتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف جاتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو امپروو کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنا محاسبہ کرتے؟ جبکہ حدیث میں ملتا ہے کہ مومن وہ شخص ہے جو رات کو اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی میں نے دن کو کوئی گناہ تو نہیں کیا، یا میں نے کسی کے ساتھ کوئی بد اخلاقی تو نہیں کی، یا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اگر خدا نخواستہ غلطی ہوئی ہے تو میں پشیمان ہوں، میں توبہ کروں اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا پکا ارادہ کروں۔ لہذا دوستو، ہمارے معاشرے کی یہ جو تمام مشکلات ہیں ان کا حل ایک ولی خدا فرماتے ہیں کہ ان تمام مشکلات کا حل یہ ہے کہ ہم خداوند متعال کی طرف پلٹ جائیں، ہم اپنا رابطہ خداوند متعال کے ساتھ مضبوط کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ لہذا دوستو، ایک اور چیز، ہم میں سے بہت سارے افراد ہمارے معاشرے کے ہر چیز کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثلا میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ میرے جو کولیگز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری بہن بھائی ٹھیک ہو جائیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے والدین ٹھیک ہو جائیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے ہمسائے ٹھیک ہو جائیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے رشتہ دار سارے ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن کیا میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں؟ کیا میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں؟ کیا میں اپنی طرف متوجہ ہوں؟ دوستو، یہ جان لیجئے، اگر ہم معاشرے کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اپنے خانوادے کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے محلے کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ سے سٹارٹ لینا ہوگا۔ افراد سے مل کر ہی معاشرہ بنتا ہے نا۔
تو میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہوں. اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا پھر یہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہر انسان یہ سوچے کہ میں اپنے آپ کے اوپر کام کروں, میں اپنے اخلاق پہ کام کروں, میں اپنے مائنڈ پہ کام کروں, میں اپنی سکلز کے اوپر کام کروں, میں اپنے نالج پہ کام کروں, میں اپنے عمل کے اوپر کام کروں, میں ایک صحیح اور سالم انسان بننے کی کوشش کروں, اسٹرگل کروں, میں دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آؤں, پیار سے پیش آؤں, تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک اور بات جو بہت ضروری ہے, آپ نے سنا ہوگا کسی عارف نے یہ بیان کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں بہت چالاک تھا, میں یہ سوچتا تھا اور یہ میں چاہتا تھا کہ میں پوری دنیا کو بدل دوں, لیکن آج میں سمجھدار ہوں, میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اسی طرح ایک اور بہت بڑی بزرگ ہستی گزری ہیں, وہ فرماتے ہیں ان تمام مشکلات کا حل کہ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو, خدا تمہیں وہ سکھا دے گا جو تم نہیں جانتے. لہٰذا یہ اس کائنات کا ایسا راز ہے, یہ ایک ایسا سیکرٹ ہے, اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی حاصل کر لیں گے. دیکھیں دوستو, کتنی سادہ سی بات ہے, خدا تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر, ہماری روح کے اندر, ہمارے ضمیر کے اندر, ہمارے قلب کے اندر یہ تمام چیزیں رکھ دی ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں جو چیز درست ہے, جو چیز صحیح ہے اس پہ عمل کرنا ہے, اور جو غلط ہے اس کو ترک کرنا ہے. بس یہی وہ راز ہے. پھر کیا خدا فرما رہا ہے کہ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو, خدا تمہیں وہ سکھا دے گا جو تم نہیں جانتے. یہ بہت بڑا راز ہے دوستو. مثلا چند ایک ایگزامپلز لیتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے اور سچ بولنا صحیح ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کی غیبت کرنا غلط ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کے بارے غلط بات کرنا, کسی کے بارے بدگمانی پیدا کرنا, کسی کے اوپر تہمت لگانا یہ غلط ہے. پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور اس سب سے بڑھ کر میں جانتا ہوں کہ میں ایک مومن ہوں, ایک مسلمان ہوں, اور میں خدا کے حضور میں ہوں, اور ہر لمحہ میں خدا کے حضور میں ہوں. خدا میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. پھر مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا, چاہے میں تنہائی میں بھی ہوں, اور میرے یہ جو خیالات ہیں ان کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر انسان اس طرف متوجہ ہو جائے, اور اگر انسان یہ کوشش کرے کہ جو انسان جانتا ہے, اور ہم میں سے تمام انسان سب جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, یہ ہماری فطرت کے اندر ہے, یہ ہماری روح کے اندر ہے, یہ ہمارے ضمیر کے اندر ہے, یہ ہمارے دماغ کے اندر ہے, یہ ہمارے قلب کے اندر ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر ہم صحیح چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور غلط چیزوں کو ترک کرنا شروع کر دیں تو ہمارے اندر بہت بڑا چینج آئے گا. ہم ایک حقیقی انسان بنیں گے, ہم ایک حقیقی مومن بنیں گے, ہمارا رابطہ خدا سے مضبوط ہوگا, ہمارا رابطہ دیگر انسانوں سے مضبوط ہوگا. لہذا کیا کرنا ہے, ہمیں اپنا رابطہ اپنے آپ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. ہمیں یہ معاشرے کو چینج کرنے والا کام اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. اگر میں چینج ہو جاؤں, اگر میں بدل جاؤں, پھر یہ معاشرہ بھی چینج ہو جائے گا, میرا خاندان بھی تبدیل ہو جائے گا, اور یہ پوری دنیا چینج ہو جائے گی. لہذا دوستو, خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں یہ جو چینج کا عمل ہے اپنے آپ سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے تاکہ ہم اس معاشرے کو اور دیگر انسانوں کو اور اس کائنات کو اور اس خالق کو پہچان کر زندگی اپنے ہدف اور مقصد کے مطابق بسر کریں. خدا سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی, حق کی معرفت حاصل کرنے کی اور حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.